یہ ان بزرگوں کا فیض ہے، یہ ان کی وہ محنتیں ہیں کہ آج ہم دین اسلام کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے بیان تو سن لیا، بس یہ فقیر تبرکاً کچھ باتیں عرض کرے گا۔ تو پہلے تو یہ بات کہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ذکر کو بلند کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا نا قرآن شریف میں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر اللہ کے کہنے کے مطابق کیا، اللہ کے کہنے کے، ان کے حکم کے مطابق کیا۔ تو جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ذکر کر کے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تو پاک پروردگار عالم نے ان کی زندگی میں بھی، اور کمال یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بعد بھی اب سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، ان کا ذکر خیر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، اور ان کے اس ذکر کو جاری و ساری رکھنے میں اللہ نے ہماری زبانوں کو ان کے ذکر سے تر کیا ہے، یہ اس کی مہربانی۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے ہمیں ان کے اپنے ان دوستوں کے مخالفین میں نہیں رکھا، یہ عرس کیوں مناتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں، یہ کوئی شادی بیاہ کی تقریبات نہیں ہے کہ کھایا پیا اور اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ یہاں ہمارے آنے کا جو مقصد ہوتا ہے جب ہم عرس مناتے ہیں، چاہے وہ بزرگان دین کی ولادت کے حوالے سے ہو یا ان کی وصال کے حوالے سے ہو، ولادت کے حوالے سے ہو چاہے وصال کے حوالے سے، بات دین ہی کی ہوتی ہے، بات دین ہی کی ہوتی ہے، قرآن حدیثی بیان ہوتا ہے۔ ان محفلوں کی ابتدا قرآن حکیم کی تلاوت سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہماری محفلوں کا اختتام جو ہوتا ہے وہ درود و سلام پہ ہوتا ہے۔ تو درمیان میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی دنیا کی لغویات، کوئی فضول قسم کی باتیں وہ یہاں ڈسکس نہیں کی جاتی۔ تو یہ اللہ والوں کے ان محنتوں کا ثمر ہے کہ آج ہماری زبانوں پہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود اللہ کا ذکر جاری ہے، ہمارے قلوب، ہماری روحیں اللہ کے ذکر سے مسرور ہیں۔ دجالی دور چل رہا ہے، ہم دجالی دور سے گزر رہے ہیں، جیسا بھی آپ نے سنا کہ ہمارے یہاں نام نہاد اسلامی حکومت جو قائم ہے، ملک تو اسلامی ہے مگر حکومت نام نہاد اسلامی ہے۔ تو انہوں نے ابھی ایک بل پاس کیا ہے اور متفقہ طور پہ کیا ہے، الا ماشاءاللہ اس میں کوئی گنتی کے پارلیمنٹ حضرات ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے یا جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، لیکن وہ صرف گنتی کے، اکثریت جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹی، ان تمام نے اس بل کو متفقہ طور پہ پاس کر دیا ہے۔ اس بل کا پاس کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلی جنگ کی دعوت ہے، معاذ اللہ، اللہ کے ساتھ دعوت جنگ، جس اللہ نے فرمایا نا کہ سود کھانے والا جو سود کا لین دین کرے، اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرے، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے خود ہی اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کے قانون کو توڑ کے اپنا ایک قانون پیش کر دیا جو سراسر اسلام کے منافی ہے، اور بغاوت کر دی اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکات کے ساتھ، مصطفی دین کے ساتھ، دین مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب اس میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کچھ خواتین، یورپ زدہ خواتین، جو دین سے بیزار خواتین، انہیں خواتین کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اس فقیر نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ خاتون کا ہو سکتا ہے کہیں اور بھی معنی ہو، لیکن اس فقیر نے جو پڑھا
تو خاتون کا جو معنی ہے اس میں لکھا تھا کتاب میں، اس میں تھا کہ خاتون کہتے ہیں نیک صالح عورت، جیسے آپ کہتے ہیں خاتون جنت، جنتی عورت نہیں کہتے آپ۔ آقا علیہ السلام شہزادی کے لیے حالانکہ کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہتے، ادب کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ خاتون جنت۔ تو خاتون، انہوں نے کہا کہ خاتون کا معنی ہے نیک صالح، تو جنت میں تو نیک صالح عورت نہیں جانا ہے، تو نیک صالح، تو ان کو جنہوں نے روڈوں پہ نکل کر اور آدھے آدھے لباس پہن کر اللہ کی آسمان، اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے یہ نعرے جب لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، کھلی بغاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تمہارا جسم کہاں سے آیا؟ تم نے خود بنایا یہ جسم ہم نے خود بنایا، ہم اس کے مالک ہیں؟ تو یہ تو نعرہ ہی کھوکھلا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ تو جب زمین کے اندر جائیں گے پھر پتہ پڑے گا جسم کس کا تھا اور مرضی کس کی تھی، کہ اس زمین کے اوپر بھی مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے، زمین کے اندر بھی مرضی مصطفیٰ کی چلتی ہے، یعنی قانون مصطفیٰ کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمین کے اوپر اگر عزت چاہیے، وقار چاہیے، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور جس نے اس کے خلاف نعرہ لگایا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، پھر وہ یہاں بھی ناکام ہے اور زمین میں جانے کے بعد تو پھر وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ سنا تھا کہ وہ ان بیڈ کریکٹر عورتوں نے یہ نعرے لگا دیے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یورپ سے متاثر خواتین، پھر خواتین لفظ مجھ سے نکلتا کیونکہ عام لفظ ہے یہ، اور ان کو عورت بھی نہیں کہنا چاہیے۔ عورت کے معنی بھی اس فقیر نے پڑھے کتاب کے اندر کہ عورت کے معنی ہے پردے میں رہنے والی، چھپی ہوئی۔ عورت کا معنی ہی چھپی، پوشیدہ، با پردہ۔ اب جو پردہ اتار کے آ گئی وہ عورت کہلانے کے لائق ہے؟ عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں، عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں۔ جس نے پردہ اتار دیا تو اب اسے کچھ اور کہا جائے گا، عورت نہیں کہہ سکتے اس کو خاتون نہیں کہہ سکتے۔ خاتون تو نیک صالح ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی ماننے والی، وہ ہے خاتون۔ تو وہ انہوں نے نعرے لگائے یورپ کے وہاں کی لیڈیوں سے متاثر ہو کے، اور وہ بات وہاں ختم نہیں ہوئی، وہ سلسلہ آگے چلا، اور یہ کافی عرصے سے سلسلہ غالباً شاید 2018 سے چل رہا ہے کہ اس بل کو پاس کرایا جائے، اور اس کا جو بہانہ لیا گیا نا قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ جن کو آپ خسرے کہتے ہو نا، جو تیسری جنس ہے، جو نہ عورت ہے نہ مرد ہے، جنہیں آپ خسرے کہتے ہو، ان کا بہانہ لگا کے کہ ان کو حقوق دیے جائیں گے، ہم ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے ایک بل پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پس پردہ ٹائٹل تو یہ تھا کہ خسروں کو حقوق دیے جائیں گے۔ وہ بڑے اپنا مظلوم طبقہ ہے، ہاں ہے، کسی حد تک ہے مظلوم طبقہ، لیکن ان کو ٹائٹل بنا کے اب دیکھیں سازشیں ہمارے خلاف کیسی ہوتی ہیں۔ ہم جہاں تک سوچتے نہیں ہمارے دشمن اس سے آگے سوچتے ہیں کہ یہ بل پاس کروانا ہے، ایک دم کھل کے لے کر آئیں گے تو مخالفت ہو جائے گی، یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کی دین کی اقدار کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اس طرف سے آئے اور کہا کہ ہم تو خسروں کو ان کے حقوق دینا چاہتے ہیں۔ تو ان کے جو نام نیاد ان کے یہاں بکاؤ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پارلیمنٹ وغیرہ کے اندر، ان کے منہ میں اپنی زبانیں رکھ دی، اور انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ خسروں کی آڑ میں ایک بل پاس کیا، اور اس بل کا جو بنیادی مقصد ہے، بنیادی مقصد جو بھی خلیفہ احمد جان نے ایک دو جملوں میں آپ کو ایک جملہ ایسی ذکر کیا، یہ فقیر نے چاہا کہ آپ یہ فقیر کیوں اس بات کو بیان کر رہا ہے آگے جا کے فقیر آپ کو بتاتا ہے۔ یہ بل پاس کرنے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائے، ہمیں لے کے کس طرف جایا جائے۔ ابھی جتنی بےہودگی اور بے حیائی ہو گئی کہ یہ کم تھی، جو ہمیں ایک اور سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے، اور یہ وہ سمت ہے کہ جس پر پچھلی قوموں پر آسمان سے پتھر برسے، عذاب الہی آیا۔
ہمیں اس راستے پہ دوڑایا جا رہا ہے۔ اور بل پاس کرنے سے پہلے کام دیکھیں ان کا، کہ بل پاس کروانے سے پہلے انہوں نے ہماری بیشتر عوام کے ذہن بنا لیے کہ ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اصل کام تو ذہن بنانا ہوتا ہے، تو بل والا کام بعد میں اور ذہن سازی پہلے، کہ جب اس کی مخالفت ہو تو چار آدمی ہماری حمایت میں بھی کھڑے ہوں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے۔ تو اس بل کے پیش نظر ہوگا کیا کہ دو مرد آپس میں، جسے وہ شادی کا نام دیتے ہیں، وہ نکاح کا نام دیتے ہیں، دو مرد آپس میں نکاح کر سکیں گے۔ نکاح تو کہنا ہی نہیں چاہیے، دو مرد آپس میں شادی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اسلام نے اس کو حرام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دو عورتیں وہ آپس میں شادی کر لیں گی، وہ اس طرح ساری زندگی ایگریمنٹ کر کے رہیں، بھلے 6 مہینے کر لیں، ساری زندگی کر لیں، جس طرح شادی شدہ لوگ رہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر چاہیں تو اپنے جسم میں آپریٹ کرا کے تبدیلیاں بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب خدا کی فطرت کو جب کوئی بدلتا ہے نا، تو یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کا مترادف ہے۔ مرغی ہے وہ انڈا دیتی ہے، یہ فطرت پہ ہے نا، اللہ نے مرغی بنائی ہے انڈا دینے کے لیے۔ آپ اس سے تقاضا کریں کہ یہ چوزا دے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھینس، گائے، بکری وہ بچے دیتی ہے، آپ اس سے کہہ کہ یہ انڈا دے، یہ فطرت کے خلاف بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس سے اپنی حکمت عملیاں لگانا شروع کر دیں گے تو گویا کہ آپ خدا کی بنائی ہوئی فطرت سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس پر پھر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو ہمیں اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پر خدا کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے، اور ہماری قوم کے لوگ پہلے تو ابھی وہ بیڈ کریکٹر سامنے آئی تھی، میرا جیسے میری مرضی کہہ کے، اب جب یہ بل کی بات ہوئی نا تو اب آپ کے مرد حضرات وہ پیش ہو رہے ہیں۔ کل ہی کی رپورٹ ہے، پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 2 نوجوان پیش ہوئے تھانے کے اندر، اور جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قانونی تحفظ دیا جائے، قانونی حق دیا جائے میرے کو۔ لیکن چونکہ ابھی اللہ نے حکمراں تو اسلامی نہیں ہے، مگر پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اور یہ قائم رہے گا انشاءاللہ، یہ نہیں جاتا۔ اتنے پتہ نہیں کتنا ہے، کتنے چلے گئے، لیکن یہ بہرحال چیلنج ضرور ہے ہمارے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بس پاکستان قائم رہے گا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، نہیں۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگئی ہمیں حاصل ہو کہ ہمارے ملک میں ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف ہمارے وہ حکمراں جن ہماری ووٹوں سے اوپر جاتے ہیں، وہ ہمارے خلاف تو چھوڑو، اسلام کے خلاف کیسی سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے صرف وہ ڈالر لے رہے ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کو گروی رکھ دیا ہے، پوری قوم گروی رکھ دیا۔ ابھی حالیہ بارشوں میں، سیلابوں میں آپ نے دیکھ لیا کدھر گئے وہ آپ کے، جن کے لیے آپ جی کا نعرے لگاتے تھے، آوے آوے کے نعرے لگاتے تھے،